عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افضل بٹ ود فیکٹس جو ہے یہ پروگرام یوٹیوب پہ صرف اور صرف آپ کو حقائق بتانے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ اس کا مقصد کسی سیاسی جماعت کو ناراض کرنا یا اس پر اٹیک کرنا، نہ کسی سیاسی جماعت کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ سمجھیں کہ ہمارا پروگرام غیر جانبدار ہے تو دوستوں کو بھی بتائیں اور خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی کہیں۔ لیکن کہیں آپ سمجھیں کہ ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم غیر جانبداری کی بجائے ہم کسی سیاسی جماعت کے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کی کردار کشی کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اصلاح کر لیں۔ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم نے غیر جانبدار طریقے سے آپ کے سامنے پروگرام رکھنا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے سامنے دوستوں خبریں تو بہت ہیں۔ پشاور میں آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہداء تھے ان کے اصحال ثواب کا دن منایا گیا۔ لیکن جو بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں تو کبھی اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، کبھی حکومت مذاکرہ سے بھاگتی ہے، لیکن اس دوران اچانک آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ اور ہمیشہ جب پاکستان میں کوئی بڑی تبدیلیاں رونما ہونی ہوتی ہیں تو وہ ٹیسٹ کیس جو ہے نا وہ اس آزاد کشمیر میں ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے حالات بگڑنے سے پہلے آزاد کشمیر میں ہمیشہ کو تجربہ کیا جاتا ہے، اور اب ایک مرتبہ پھر آزاد کشمیر میں تبدیلی کی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ بحث جاری ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں تبدیلی نئے الیکشن کے ذریعے ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا۔ پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پھر پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی بنی، اب اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ناراض ہیں، وہ تبدیلی چاہتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم تبدیل کیا جاتا ہے، حکومت تبدیل کی جاتی ہے، یا معاملہ نئے الیکشن کی جانب جانا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد میں بڑی بیٹھکوں میں بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب ہم آپ کو اسی تفصیل بتائیں گے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر میں تبدیلی رونما ہونی ہے تو کیسے ہوگی، اگر تبدیلی نہیں ہوتی تو اس کو کسی نے روکنا کیسے ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو تبدیلی کی ہوا چلی ہے اس میں میجر کمپوننٹ کیا ہے، کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، دنیا بھر میں رہتے ہیں، آزاد کشمیر کے حالات کو نہیں جانتے، ان کی جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بتا دیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا ٹوٹل حجم جو ہے وہ 53 ہے۔ اور اگر آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹوٹل 27 ممبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 27 ممبر ہو جائیں تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد لا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے جو قانون کے طالب علم ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو حالات سے آگاہی چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک انفارمیشن بہت ضروری ہے، وہ کہ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کا آئینی طریقہ پاکستان اور چاروں صوبوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں تو پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب خان صاحب تبدیل ہوئے، تحریک عدم اعتماد آئی، وزیر اعظم ہٹا، نیا وزیر اعظم کا کاغذ جمع ہوئے، شیڈول جاری ہوا اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو اسی کے اندر متبادل وزیر اعظم کا نام لکھ دیا جاتا ہے، کہ ایک وزیر اعظم اترتا ہے، دوسرا وزیر اعظم الیکٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی حلف لے کر کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں کسی وزیر اعظم کی سیٹ خالی نہیں ہوتی کہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوگی، الیکشن کمیشن نیا شیڈول جاری کرے گا، نئے سرے سے الیکشن ہوگا، کاغذات جمع ہوں گے، وہ سارا پروسیس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب ایک ہی وزیر اعظم جو ہے اترتا ہے اور دوسرا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ لیکن ان کیس اگر وزیر اعظم اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر سیٹ جب خالی ہو جائے تو نئے الیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب اب تک تو بڑی مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے 70-75 سال کے بعد جو آزاد کشمیر میں دو بڑی تحریکیں چلی، جسے عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریکیں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے
سب لوگ وہ پریشان ہیں جو آزاد کشمیر سے کنسرن ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا تو شاید وہ آ جاتا. لیکن پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا اپنا ایک ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ جب سے وزیر اعظم نوار الحق آئے ہیں نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بڑی بیسک تبدیلیاں کی ہیں انفراسٹرکچر میں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ میں نے ان کے ساتھیوں کا کہ یہ آنیسٹی کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس میں ہیں. انہوں نے احتساب کا عمل بھی شروع کیا ہوا ہے. تو ان کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ احتسابی عمل شروع ہوا ہے تو وہ لوگ جن پر پرائم منسٹر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے پاس لوٹ مار کا اگر پیسہ ہے تو وہ انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس. کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنتی ہے, کبھی خود ساختہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے. لیکن اب شاید پراپیگنڈے سے بات آگے بڑھ گئی ہے اور تبدیلی کے حوالے سے سیریس باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر اب آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آزاد کشمیر کے ٹوٹل 53 اراکین اسمبلی ہیں, لیکن جب آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے تھے اس وقت آپ کو دیکھا جائے تو اس وقت آزاد کشمیر کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی پاورفل جماعت نہیں تھی. لیکن کس طرح دوسری جماعتوں کے اراکین اسمبلی جو تھے, جو بڑے بڑے خاندان تھے, جو وننگ ہارسز سے ان کو لایا گیا, ان کی ڈیٹیل ذرا میں آپ کو اگر بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گزشتہ الیکشن کس طرح ہوئے اور آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ نیچرل پروسیس ہو, اگر الیکشن میں مداخلت نہ کی جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے. کیونکہ اس سے پہلے بھی 2006 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب بریگیڈیئر غضنفر صاحب یہاں تھے, انہوں نے ایک الیکشن کرایا, چوہی شجاعت صاحب نے ٹکٹیں تقسیم کی, اس اسمبلی نے 4 مرتبہ وزیر اعظم تبدیل کیا اور اس اسمبلی کو ابھی 3 سال ہوئے ہیں, 4تھا سال جاری ہے اور 2 وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں, تیسرے کی باری ہے. اور الیکشن سے پہلے جو مختلف لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, صرف ان کے نام سن لیں کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب میرپور سے, اظہر صادق صاحب ڈوڈیال سے, چودھری انوار الحق صاحب جو وزیر اعظم ہیں یہ بھمبر سے, علی شان سونی صاحب بھمبر سے, انصر عبدالی صاحب کھوئی رٹا سے, یہ نئے تھے, یہ پرانے پالیٹیشین نہیں تھے. چودھری اخلاق صاحب جو ہیں یہ بھی پرانے سیاستدان ہیں, یہ بھی بیرسٹر صاحب کے ساتھ ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. اسی طرح اگر آپ کوڈلی میں چلے جاتے ہیں تو ملک ظفر صاحب ایک نیا چہرہ تھے, وہ بھی نیا چہرہ تھے, انہوں نے ملک نواز صاحب کو شکست دی. اور عباس پور سے عبدالقیوم نیائی صاحب, صدروتی سے سردار محمد حسین صاحب جو بانی رکن تھے پیپل پارٹی کے, بلوچ سے فہیم روانی صاحب جن کے والد صاحب کی پیپل پارٹی کے ساتھ بڑی گہری وابستیاں تھیں وہ تھے. اسی طرح اگر پاچھوٹ میں چلی جائیں تو سردار صغیر چغتائی مرحوم کی اہلیہ جو سردار صاحب مسلم کانفرنس میں تھے, شاہدہ صغیر, وسطی باغ سے سردار تنویر الیاس, غربی باغ سے سردار میر اکبر, اور ضلع ہٹیاں والا سے چودھری رشید صاحب اور دیوان چغتائی صاحب, اور خواجہ فروخ صاحب مظفر آباد میں پرانے شامل ہو چکے تھے. اور اب اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ صورتحال جب تبدیلی کی چلے گی تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگی کہ پارلیمنٹ کی 53 اراکین اسمبلی میں سے پیپل پارٹی کے پاس 13 اراکین اسمبلی ہیں, مسلم لیگ نون کے پاس 9 ہیں, سردار عتیق احمد خان صاحب مسلم کانفرنس اور حسن ابراہیم صاحب جو ہیں وہ جموں کشمیر پیپل پارٹی سے ہیں جو اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کو اگر آپ ملاتے ہیں تو یہ تعداد جو ہے وہ 24 ہو جاتی ہے. اور ٹوٹل انہیں چاہیے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 27 اراکین اسمبلی کی ضرورت ہے, انہیں صرف 2 یا 3 اراکین اسمبلی چاہیے, اور جو نام میں نے آپ کو بتائے وہ آپ کو بتا چکا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کی صورت کیا نکلتی ہے, کہ کیا چودھری انوار الحق صاحب کے سامنے اگر ان کے ساتھ جو الائز ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے اپنا فارورڈ بلاک بنا کر اس حکومت میں انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا, کیا وہ اب تک چودھری انوار الحق کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, یہ اگلے 2, 4, 5 دن میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. کیونکہ اب تبدیلی کے لیے راستے کیا ہیں. اگر تو فریش الیکشن میں جانا ہے تو پھر بھی چابی چودھری انوار الحق صاحب کے پاس ہے. اگر تحریک عدم اعتماد تک جانا ہے تو وہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ دیکھنا یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون
جو تبدیلی کے لیے آپس میں تقریباً صلاح مشورے میں ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پیپل پارٹی کے اراکین اسمبلی کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپل پارٹی کو موقع دے گی کہ ان کا وزیر اعظم بنے۔ اب جب ان کا اگر وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کے ووٹ پورے نہیں ہوتے، انٹیکٹ رہتا ہے جو فارورڈ بلاک ہے، تو پھر چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ کیا بات چیت کی جائے گی کہ یہ ان کے اتحادی انہیں کیا کہیں گے یا باقی لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے اب تبدیلی کی صورت میں 3 راستے بچ گئے ہیں۔ یا چودھری انوار الحق کہیں کہ بھائی میں نے فیس کرنا ہے، اگر آپ کے پاس اکثریت ثابت ہوتی ہے آپ آئیں اور اپنے اراکین اسمبلی کے ذریعے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، آپ نے اکثریت شو کر دی تو میں چھوڑ دوں گا۔ یہ انوار الحق صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب بھی پیپل پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تنگ ہیں، ہم تبدیلی لائیں گے، تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ تنگ ہیں تو آپ اپنی اکثریت شو کریں، میں ویسے ہی راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب سے کہا جائے کہ آپ کے ان الائز نے مل کر آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا، اس لیے اب آپ کے الائز چاہتے ہیں کہ تبدیلی لائی جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ریزائن کر دیں تاکہ ہم تحریک عدم اعتماد کے اس معاملے میں نہ پڑیں، اور آنریبل طریقے سے آپ ریزائن کر دیں جس طرح آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا سب نے مل کر۔ اسی طرح آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ کے پاس ڈیلیگیشن آتا ہے، بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر انوار الحق صاحب کا ماضی ایسا نہیں ہے، انوار الحق صاحب ہمیشہ مشکل راستوں کے مسافر ہیں اور انہوں نے کبھی آسانی کا راستہ نہیں چنا۔ اگر وہ اس بات میں ایگری نہیں کرتے تو پھر یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہو۔ لیکن انوار الحق صاحب بعض اوقات اپنی انا کی خاطر بڑے سے بڑا سٹینڈ کر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ بھائی یہ کون ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لینے والے، کیونکہ وہاں تو اب بھی پرائم منسٹر کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں، ریزالو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر فریش الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ تو بہرحال دوستو، آج جب ہم نے ابھی ہوا چلی تھی تو میں نے کہا یہ ہوا اب چلنا شروع ہوگی تو آپ کے پاس تجزیے بھی آنا شروع ہوں گے، آپ کے پاس خبریں بھی آئیں گی، انفارمیشن بھی آئے گی، ڈس انفارمیشن بھی آئے گی۔ لیکن آج ہم نے آپ کے سامنے نقشہ رکھ دیا ہے کہ 53 کے اس ایوان میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس اس وقت 24 لوگ موجود ہیں، 3 کی انہیں ضرورت ہے۔ چودھری انوار الحق کی کابینہ میں جو لوگ شامل ہیں جو ان کے ساتھ فارورڈ بلاک میں آئے تھے وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر گروپ وائز بات کی جائے تو اس میں سب سے ہیوی گروپ جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا ہے، جو ود ان پی ٹی آئی جن کے پاس 6 سے 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ اگر صرف بیرسٹر گروپ کو ہی اپنے ساتھ پیپل پارٹی اور نون لیگ نے شامل کر لیا تو میرا خیال ہے کہ پھر انہیں تبدیلی کے لیے کسی اور طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ کہ دوستو، یہ تھی آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، اور اس میں ہم کوشش کریں گے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اب اپڈیٹ دیں گے کہ آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کل کیا ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر پرائم منسٹر اس بحران سے بچ نکلے تو آپ کو بتا دیں گے کہ پرائم منسٹر بچ نکلے ہیں، اگر وہ اس بحران کی زد میں رہے تو پھر بتاتے رہیں گے، اور اگر اس بحران کا کوئی لاجیکل اینڈ نکلا ہے تو وہ تو آپ سب کے سامنے ہوگا۔ کہ دوستوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔